ریئل اسٹیٹ از کنگ. پاکستان میں جب بھی کوئی بات ہو انویسٹمنٹس کے بارے میں تو آپ کو ہر کوئی یہی بولتا ہے. اسی لیے آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے ایڈز، واٹس ایپ پہ آپ کو میسیجز آتے ہیں کہ اتنے انویسٹ کریں اور آپ کو دگنا ریٹرن ملے گا. آپ کو پھر پروجیکٹ اور یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹس اور ایڈز ملتے ہیں اس قسم کے، جو لگتا ہے کہ جاپانیز اور کیلیفورنین آرکیٹیکچر سے انسپائرڈ ہیں. اور ان کو دیکھ کے آپ ہم اوبیسلی سوچتے ہوں گے کہ یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ رینج سے باہر ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس دو چیزوں پہ مبنی ہیں. ایک پیسہ، کافی زیادہ پیسہ، اور دوسرا کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس illiquid ہوتی ہیں. دیٹ مینس کہ ان کو کیش میں کنورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کافی سارے کیسز سنے ہوں گے کہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے گئے اور پھر وہ پیسے لیکوڈیٹ نہیں ہو رہے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی جگہ کوئی اپارٹمنٹ لے لیں یا لینڈ بدلے میں لے لیں. پر کچھ دہائیوں پہلے ایک انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ بنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، جس کو ریٹ کہتے ہیں، جو انویسٹپیڈیا ڈیفائن کرتی ہے ایز اے کمپنی دیٹ اونز، آپریٹس، فائنانسز انکم جنریٹنگ ریئل اسٹیٹ. They pool capital from investors who earn dividends from real estate investments. So ایک ریٹ انویسٹمنٹ پول بناتی ہے اور اس سے ایک پروجیکٹ شروع کرتی ہے، اینڈ بیسڈ آن دا رینٹ کلیکٹیڈ یا سروسز پرووائڈیڈ وہ انکم ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے ٹو دا انویسٹرز. پاکستان میں دو ریٹس ہیں جو لسٹڈ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ. ایک ہے ڈولمن سٹی ریٹ اور ایک ہے گلوب ریزیڈنسی ریٹ. Both are owned by the same holding REIT management company, RF Habib Dolman REIT Management. اگر آپ کراچی میں کلفٹن بیچ گئے ہوئے ہیں تو آپ نے ڈولمن مال تو دیکھا ہی ہوگا. ساتھ اس کے جو دو ٹاورز ہیں وہ آفیسز ہولڈ کرتے ہیں، اینڈ دے کمپرائز آف دا DCR REIT. سو DCR classifies as a office REIT and a shopping REIT. مختلف قسم کے ریٹس ہوتے ہیں which you can learn about all across the world. پر پاکستان میں 3 classifications ہیں ریٹس کی. The Globe Residency REIT is a multi-family apartment complex society جو بن رہی ہے ناظم آباد کے ایریا میں. It is going to be called Naya Nazim Abad, and it is currently in development. جب ریٹ میں انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے تو ان دونوں کیسز میں 20 لاکھ انیشل انویسٹمنٹ انویسٹرز نے پول کیے ہیں. تو ہم اس کو انالائز کرے ہوں گے فرام انویسٹمنٹ انٹو اسٹاک ایکسچینج آئیڈیا. سو ہمارا سینیریو ہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے ایٹ این ارلیئر ٹائم ان 2022، جہاں دی انفلیشن ڈرائیورز ور ناٹ سو ہائی. سو اینڈ آف مے پہ ڈولمن سٹی ریٹ کی پرائس یہ تھی وچ وڈ گیو اس 6,906 شیئرز. ان دا سیم سینیریو جو GRR ریٹ ہے وہ لسٹ ہوا PSX پہ آن 28 دسمبر 2022، اینڈ اس کے بدلے میں ہمیں پرائس میں ہمیں ملتے ہیں 9,259 شیئرز. In the same time frame, up till February 2024, DCR has given out multiple dividends, whereas GRR REIT نے صرف ایک ہی ڈیویڈنڈ ابھی تک ایشو کیا ہے in that time frame. اب ہم ان کو انالائز کریں گے دو اینگل سے. ایک کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ شروع کی ہے اس کو ہم اس کے بس ڈیویڈنڈز اکٹھے کریں یا پھر اس کے ڈیویڈنڈز ری انویسٹ کریں. سو اگر ہم ڈیویڈنڈز ری انویسٹ نہیں کرتے، دیز ول بی دا ڈیویڈنڈ that we receive on each specific date. We are not including transaction costs, dividend payout dates. پر ہماری جو ویلیو ہوگی شیئرز کی that will have dropped by 5.11%. پر جو ہمارے ڈیویڈنڈز ریسیو ہوئے ہیں they'll be in excess of 22,000. So ہمارا overall return would be 17.13%. اور اگر ہم اس کو اینالائز کریں assuming کہ there are 252 trading days on the PSX، ہمارا annual return will be 6.43. اگر ہم assumption لیں کہ ہم سارے جو پیسے ملتے ہیں ڈیویڈنڈ کے وہ ہم اور شیئرز میں لگا دیتے ہیں خریدنے میں، so we would end up at 8,374 shares. پر ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے اینڈنگ ویلیو سے زیادہ ہوگی، سو our return annualized would be -3.04%. GRR کے کیس میں ہمارے جو انیشل شیئر کی ویلیو ہے that would increase up till 114,000, well more than 114,000. اور جو ہمارا ریٹرن اس پہ ہوگا would be around 14.63% just on price level. اگر ہم ڈیویڈنڈ کو انکلوڈ کریں تو ہمارا اینول ریٹرن اس پہ ہوتا ہے 23.2%. اگر ہم سیم ڈیویڈنڈس کو ری انویسٹ کر دیں اور GRR نے 3 روپیز کا ڈیویڈنڈ دیا تھا پر شیئر، تو ہمارے پاس اینڈ میں ہوں گے 11,579 شیئرز، جن کی
total return would be 43.36% and annualized 23.68%. ان دونوں کو دیکھ کے بھی اینالائز کہ اگر آپ نے ڈویڈنڈز اکٹھے کرنے ہیں تو both stocks are good investments. Capital gains are not driven in any case in پاکستان کے سینیریو میں in the recent history about the operational health of a business, and up and down movement is based on whether it's a bear market and sentiment. The dividends are very useful for investors, so whether they are reinvested or not depends on which market cycle you're on, but you should have both of them in your investment portfolio.